نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کرو تو 3 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھیں گے، اندھا ہونے سے، جذام سے اور برس سے، بڑی بیماریوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے دین کی بات کو سننا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دنیا کی محنتوں کا بدلہ تو ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ دنیا کی محنت ایک دفعہ گندم لگائی، کاٹ لی، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ چاول کاشت کیے، کاٹ لیے، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اس کا اجر بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، جنت میں ہزاروں سال گزر جائیں گے پھر بھی اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ تو ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر اللہ جل شانہ ان جنت والوں کی نیکیاں ان کو واپس کر دیں گے، ان کو دوبارہ استعمال کرو، انہی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں آئے، پھر دوبارہ استعمال کرو، یعنی اوروں کی سفارش کرو۔ وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں چلے گئے، ان کی سفارش کر کر کے نکالو۔ کوئی 2 کو نکالے گا، کوئی 4 کو نکالے گا، کوئی لاکھوں کو بھی نکالیں گے، جتنے اعمال ہوں گے اتنوں کو نکالے گا۔ پھر وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک آدمی دوزخ میں سے والوں میں سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں راستہ بتایا تھا۔ تو وہ اللہ جل شانہ سے عرض کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے راستہ بتایا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ایک کہے گا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو ایمان اور اعمال پر خود بھی جنت میں جائیں گے، اوروں کو بھی لے کر جانے والے بنیں گے۔ نسلوں تک کو دین کی محنت کرنے پر اللہ نے نسلوں کو بھی روزی دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو اس کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ اجرت لے کر یہ دیوار ٹھیک کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا، جو 7ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ اور ان کا دادا جو اعمال کرتا تھا وہ تو نفلی اعمال کرتا تھا، اپنے لیے کرتا تھا۔ یہ محنت تو فرائض کو زندہ کرنے والی محنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ سنت اور فرض میں تو بہت فرق ہے۔ سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ پھر فرماتے تھے اس کام کو کرنا کروڑوں فرضوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان نصیب فرمایا، دعوت والے کام سے تعلق نصیب فرمایا، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی سب کچھ ہمیں بتا دی، سب کچھ واضح فرما دیا کہ اصل زندگی انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، جو سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ امانت دار اور دیانت دار تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، یہاں ہمیں رہنے کے لیے نہیں بنایا، یہاں تو صرف ہمیں امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت والی زندگی، جہاں پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا۔ آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔
اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی 2 منٹ بنتی ہے. یہاں ہماری جو زندگی ہے یہ آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے, وہاں موت نہیں آئے گی. انسان کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں, اس نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے. یہاں دنیا سے منتقل ہوگا, دنیا سے قبر میں, اور قبر سے حشر میں, اور حشر سے آخرت میں, پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اصل خوشیاں وہاں کی ہیں, اصل زندگی وہاں کی ہے. تو اللہ جل شانہ نے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آج تک جو کچھ ملا وہ بھی اللہ نے دیا ہے, اور اب جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے, اور آئندہ جو کچھ ملے گا وہ بھی اللہ دیں گے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہمارے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ جل شانہ وہ بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں. اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین, روس, جاپان, امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں اور اللہ ہے. اللہ جل شانہ مال کو نہیں دیکھتے فیصلہ کرنے میں. اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. دل کا یقین صحیح ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں تو یہ کامیاب ہیں. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو, تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر, اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے, وہ زیادہ عزت والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرے قریبی لوگ میرے رشتہ دار ہیں؟ ایسا نہیں ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے, بلکہ میرے قریب تو متقی لوگ ہیں, متقی لوگ میرے قریب ہیں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے بھی فرمایا تھا, آخری بات فرمائی کہ اب واپسی پر ملاقات نہیں ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں 5 باتیں خاص تھیں. انصار مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑے علم والے اور سب سے بہترین اخلاق والے. میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. ان کو آپ نے رخصت کرتے ہوئے یمن بھیجتے ہوئے فرمایا کہ واپسی پر ملاقات نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ قیامت میں اکٹھے رہنا ہے تو ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون, قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے, متقی لوگ ہوں گے. تو اس لیے عمل کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے, عمل سے کامیابی ملے گی, ایمان اور اعمال سے کامیابی ملے گی. اللہ جل شانہ نے شروع قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگو, تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے, تمہارے نفع نقصان کو ہم جانتے ہیں. ہماری بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. انسان کا دیکھنا بہت ناقص ہے, اس کا سننا بھی بہت کمزور ہے, اس کا علم بھی بہت تھوڑا ہے. اللہ علم کامل والے ہیں, اس کا سننا بھی کامل ہے. ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے ایک وقت میں مانگیں, ان ساروں کی آوازوں کو ایک وقت میں سنتے ہیں. لا یشغلہ سمع عن سمع, ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا. وہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں, پھر ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر دیں. تو لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو, اس سے جو تری لگ گئی, اس سے سمندر کے پانی میں کمی آ گئی, ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی.
ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں، ایک وقت میں ساروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو انسان کا دیکھنا ناقص ہے، سامنے دیکھے تو باقی 5 طرف اس کو نظر نہیں آتا، اور پردے کے پیچھے بھی نظر نہیں آتا، صرف سامنے سامنے نظر آ رہا ہے، اور سامنے بھی ظاہر نظر آتا ہے، اس کے اندر کیا وہ نظر نہیں آتا۔ انسان کا دیکھنا بہت ناقص ہے، اس کا سننا بھی ناقص ہے، ایک کی بات سنے باقیوں کی نہیں سن سکتا، دیکھنے میں کمزور ہے۔ اللہ جل شانہ کا دیکھنا، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہاں، اور لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی۔ پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، یہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کا دیکھنا بہت زبردست ہے، اس کا سننا بہت زبردست ہے، اس کا علم زبردست ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، تمہاری کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، یہ پتہ ہے، باقی ہمیں اللہ کی کوئی بات نہیں پتہ، اور اللہ کو ہماری ساری باتیں پتہ ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیزیں، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جو راز ابھی تک ہم نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، نہ کسی اپنے کو نہ کسی پرائے کو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ ہمارے دل کی وہ بات جو ہم نے اس دنیا میں کسی کو نہیں بتائی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کون سی؟ کہ جو خیال ابھی ہمارے دل میں نہیں آیا، سال بعد آئے گا، ہمیں اس کا نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے دل میں آئندہ کیا خیال آئے گا، اللہ کو پتہ ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اس کا علم اتنا زبردست ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور یہ انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ کتنا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، دیکھو نا چہرہ، ہمارا چہرہ ایک بالشت سے بھی چھوٹا ہے، اور 8 ارب انسان دنیا میں ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے سے بالکل 100% نہیں ملتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، ہر انسان کے 2 کان ہیں، ہر انسان کی ناک ہے، ہر انسان کے ہونٹ ہیں، ہر انسان کے یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی کسی کا چہرہ دوسرے سے پورا نہیں ملتا۔ اللہ کے پاس اتنے نقشے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے رحم کے اندر اللہ نے جو ہے وہ انسان کی شکل بنائی، اللہ نے بنائی، اور پھر یہ انگوٹھے کی لکیریں، پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ انگوٹھا کتنا چھوٹا ہے، اس لیے سرکاری کاغذات میں انگوٹھا بھی لگواتے ہیں، دستخط بھی کرو انگوٹھا بھی لگاؤ، اس لیے کہ کسی کا انگوٹھا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی کے انگوٹھے کا نشان ہمیں لگا دو، ہم اس کی تصویر آپ کو بنا کر دے دیں۔ انگوٹھے سے پتہ چلتا ہے وہ عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں، اس کی ساری چیزیں انگوٹھے کی لکیروں سے پتہ چلتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم قیامت میں جب زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ دنیا کا جو بڑا سائنٹسٹ تھا وہ یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے کہا یہ ساری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی نہیں کر سکتے، سارے سائنسدان مل کر بھی یہ انگوٹھے کی لکیریں دوبارہ ویسی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اتنا سا فرق بھی نہیں آئے گا، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے، پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ زندگی تو ایک دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم تم سب کو اٹھائیں گے، پہلے والے اور پچھلے والے، تم میں سے
پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کا آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے تو حشر قائم ہو جائے گا۔ ایک مکے کے سردار نے پرانی ہڈی وہ لے کر آیا، عاص جو تھا وہ پرانی ہڈی لے کر آیا اور حضور کے پاس آ کر اس کو مسلا اور اس کو پھونک مار دی کہ اب بتاؤ ختم ہو گئی، اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین میں آیتیں اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی اس آدمی کو، اس کو ہم نے ایک ناپاک قطرے سے انسان بنا دیا، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں بیان کرتا ہے، پرانی ہڈی لا کر اس کو مسلتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ وہ ہر طرح کے زندہ کرنے کو جانتے ہیں۔ پھر ان کو کہا کہ تم لوہے کے بن جاؤ، تم پتھر کے بن جاؤ، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، یا تمہارے نزدیک کوئی چیز زندہ کرنا اس سے بھی مشکل ہو تم وہ بن کر دکھا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، کوئی ایسی چیز جس کا پیدا کرنا اس سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر لیں گے۔ بم جہاں پھینکا تھا ایٹم بم امریکہ والوں نے، وہاں پر وہ ان کے جسم پگھل گئے تھے، تحلیل ہو گئے، وہاں پہ لوگوں کی عجیب حالت ہو گئی، ان کو بھی اللہ قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ ان کو بھی اللہ زندہ کرے۔ جو بچہ ایک دفعہ اس دنیا میں آیا تھا، اس کی لاش نہ ملی ہو، سمندر میں کہیں گم ہو گئی، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ بخاری شریف میں قصہ آتا ہے، ایک آدمی مسلمان، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور آدھی رات کو پانی میں بہا دینا، آدھی رات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں آخرت میں دوبارہ نہ کھڑا ہو جاؤں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے حکم دیا ہوا کو اور پانی کو 1 سیکنڈ میں اسے دوبارہ زندہ کر دی۔ بتاؤ کیوں ایسا کیا تھا؟ اب اللہ جل شانہ اس کا حکم، وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، یہ درخت اللہ نے بنائے، پتے اللہ نے بنائے، یہ زمینوں میں غلہ اللہ نے اگایا، یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یہ مردہ زمین تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ سب کچھ تو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہاری یہ سارے سامان تو ہم نے بنائے۔ یہ روزی اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو تم نہیں روزی دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، ان چوپایوں کو دیکھو، یہ اپنی روزی اٹھا کر نہیں پھرتے، ان کو تو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ جل جنت میں دیکھو نا، ہم جنت میں کھربوں سال رہیں گے، وہاں ہماری کوئی دکان ہوگی، کوئی فیکٹری ہوگی، وہاں کون روزی دے گا؟ وہاں تو 70 ہزار کھانے ہوں گے دسترخوان پر، وہاں اللہ روزی دیں گے۔ یہاں پر بھی وہی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس سے وہ روزی دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا غیبی نظام ہے۔ نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے، وہ دیہات کا آدمی، وہ شہر میں آیا، اس نے دیکھا یہاں ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے،
اب اس نے کہا کہ وہاں تو بڑی مصیبت ہے، ہم بہت دور سے پانی اٹھا کر لاتے ہیں۔ وہ ایک ٹوٹی خرید کر لے گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ میں ایسی چیز خرید کر لایا ہوں، اس سے پانی نکلتا ہے، شہر میں اس سے بہت پانی نکلتا تھا۔ اس نے مستری کو لے کر ٹوٹی دیوار میں فٹ کروا دی، سیمنٹ سے لگا دی۔ اب وہ کھولتے ہیں، پانی نہیں نکلتا۔ اب سارے گاؤں والے پریشان ہیں، کہتے ہیں شہر میں زنگ والی ٹوٹی تھی، پرانی ٹوٹی تھی، اس میں سے بھی پانی نکلتا تھا، یہاں نئی ٹوٹی لگائی ہے، اس سے بھی نہیں نکلتا۔ سارے پریشان۔ پھر وہاں سے ایک شہری آدمی گزرا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا شہر میں ہم ٹوٹی تھی کھولتے تھے، پانی نکلتا تھا، یہاں ٹوٹی لگائی ہے کھولتے ہیں، پانی نہیں نکلتا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ ٹوٹی سے پانی نہیں نکلتا، اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا نظام ہے، اس کے پیچھے ایک نظام ہے۔ ہاں، وہاں پر پہلے ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، ٹیوب ویل کے بعد اوپر ٹنکی بنانی پڑتی ہے، اس میں اس کے اندر جو ہے وہ پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے اس میں ڈالتے ہیں، اور موٹر بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پائپ لائنیں لگانی پڑتی ہیں، پائپ لائنیں ہوتی ہیں ٹوٹی تک، وہاں ٹینکی سے کنیکشن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی نکلتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ٹیوب ویل لگاتے ہیں، پھر ٹینکی کو بھرتے ہیں، پھر پائپ لگاتے ہیں، ان پائپوں کے ساتھ ٹوٹی کو لگاتے ہیں، پھر ٹوٹی کھولتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ وہ صرف ٹوٹی سے پانی نہیں نکلتا، اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا نظام ہے۔ یہ جہاں سے ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، دکان سے مل رہا ہے، کھیتی سے مل رہا ہے، زمیندارے سے مل رہا ہے، یہ نظر یوں آتا ہے، حقیقت میں اللہ کا غیبی نظام ہے، اس سے روزی ملتی ہے۔ روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ آگے اتنی زوردار قسم کھائی، ایسے نہیں کہ عصر کی قسم، فجر کی قسم نہیں، اتنی زوردار قسم یہاں پر کھائی کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے کہ روزی، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا روزی دینے کا جو نظام ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی فوجی بارڈر پر لڑ رہا ہے۔ فوجی ایک بارڈر پر لڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملتا، پیچھے ایک ہیڈ کوارٹر ہے، فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے میری خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے، میرے اسلحے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کے ماں باپ کا علاج، اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کی ساری چیزوں کا وہ بندوبست کرتے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح کام کرتا ہے تو وہاں پیچھے سے اس کی ترقی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، سب کچھ وہاں پیچھے ہو رہا ہے۔ اسی طرح دکان والے کو، کھیتی والے کو یقین ہو کہ میرے پلنے کا تعلق اس دکان کے ساتھ نہیں ہے، ہاں اللہ جل شانہ خوش ہوں گے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا، تو اللہ خوش ہو کر مجھے روزی دیتے ہیں۔ اور اگر میری یہ دکان جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ مجھے روزی دینے میں میری دکان کے پابند نہیں ہیں، اللہ مجھے روزی دیں گے۔ اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں، روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اگر آسمان اور زمین سے ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو تمہیں اللہ کے علاوہ کون روزی دے گا؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کہیں سے۔ یہ پانی ہم اتارتے ہیں، روزی ہم دیتے ہیں، پانی ہم اتارتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھیتیاں تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمینداروں کی ساری محنت صفر کر دی، تم نہیں اگاتے، ہم اگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس پکی پکائی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ ہم اس سال محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ یہ گیس تم نے بنائی ہے یا اللہ نے بنائی؟ یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، اتنا کچھ اللہ جل شانہ نے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ہماری ہزاروں ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ کی کیا کیا ضرورت ہے، اور دل کی کیا کیا ضرورت ہے، اور جگر اور گردوں کی، ہمارے گردوں کی کیا کیا ضرورت ہے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔
ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سارے اسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اگر اللہ جل شانہ کی تعریفیں تم لکھو، ساری دنیا کے یہ جتنے سمندر ہیں، بحر الکاہل بعض جگہ سے 11 میل پانی اس کا گہرا ہے، ایسے نیچے پانی 11 میل تک پانی ہی پانی ہے. اور دنیا میں 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے، اور پانی ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے. یہ سارے کا سارا پانی، فرمایا یہ سارے کا سارا پانی اگر سیاہی بن جائے اور یہ درخت سارے جو ہیں یہ قلمیں بن جائیں اور اللہ کی کلمات اور تعریفیں لکھنی شروع کرو، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنے سمندر اور لے آؤ سیاہی کے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں. وہ اتنے بڑے ہیں اللہ جل شانہ. ہمارا تو دماغ بہت چھوٹا ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ کو ملا کر ایک دماغ بنا دیں، وہ بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں سوچ سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ جل شانہ بڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے. جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا قد 14,000 سال کا اتنا فاصلہ ہے، کیونکہ زمین سے آسمان یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے. تو سارے آسمان بھی 500 سال، بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال. اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمینوں کے نیچے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں. اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی بند ہو گئی. ایک دفعہ آپ نے اتنی بات کہہ دی، مکے والوں نے آپ سے سوالات کی، یہودیوں سے جا کر انہوں نے پوچھا اور سوالات، انہوں نے کہا 3 سوال کرو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور روح کے بارے میں پوچھو. یہ 3 سوالات کرو. انہوں نے 3 سوالات آ کر کیے. آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا. آپ کے دل میں یہی تھا کہ اللہ سے پوچھ کے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کے جواب دوں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بس اب وہی آنی بند ہو گئی. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن گزر گئے. وہ مکے والوں نے بہت تنگ کیا، بہت باتیں کی. ان کا کہ آ کے وہ پوچھتے تھے بتاؤ، آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، آپ چپ. اب وہ کہیں اس کا شیطان اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کے ساتھ ایک شیطان تھا، وہ بھاگ گیا. وہ کافر تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، بہت تنگ کیا. لیکن پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ آپ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، ہاں اللہ چاہے گا تو کروں گا. نبیوں کی زندگی میں ایسی باتیں اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تو اللہ ہے. ہاں آپ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل تم بھی نہیں آئے اتنے دن تک. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت دل کر رہا تھا لیکن میں 1 انچ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. نیچے آؤں یا اوپر جاؤں، آپ کے پروردگار کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کا حکم نہیں تھا نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا تم تیار نہیں ہوتے، میں اپنی بیویوں سے ملوں گا. 100 بیویاں تھیں، کہا 100 مجاہد پیدا ہوں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 100 بیویوں کے پاس گئے، 1 بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا. 1 ہوا، وہ بھی ناقص تھا. سمجھ گئے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس دن انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 مجاہد پیدا ہو جاتے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہستی تھی. ان کو بھی آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا، صرف ہدایت کے لیے بھیجا. ایک کام کے لیے بھیجا، انسانیت کی ہدایت کے لیے. پھر فرمایا کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت بھی ہماری مرضی سے ملتی ہے. چچا کو بہت زور لگایا تو پھر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. جس کو آپ چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گی. اب بتاؤ، ایک کام کے لیے بھیجا ہے اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی، مرضی تو اللہ کی چلتی ہے.
تو اس لیے وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنا. اللہ جل شانہ حالات بدلنا چاہیں تو صرف اس کے ارادے کا نام وجود ہے، ارادے کا نام ہی وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور کہتے ہو جا اور وہ ہو جاتا. اور زور دیر نہیں لگتی، دیر نہیں، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. تو اس کو راضی کر لو، اللہ حالات کو ٹھیک کر دیں گے، حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کر لو تو پھر وہ خود ہی آپ کا سب کچھ کریں، وہ کافی ہیں آپ کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کس چیز کی، اللہ ہے نا، تمہیں کس چیز کی ضرورت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پہنچے، اب دشمن سامنے، اللہ کی شان، ابھی سواریوں سے سامان نہیں اتارا تھا، جنگ کا سامان، کھانے پینے کا سب سواریوں پر ہے. وہ نماز پڑھنے میں لگے، سواریاں بھاگ گئیں. اب تو موت نظر آئے گی، لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے اور دشمن بھی سامنے ہے. لیکن وہ ایسے مضبوط ایمان، امیر نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہیں. تو امیر صاحب نے کہا کہ مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہے کہ پھر کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، جب بھی کوئی پریشانی آئے کہ نماز، سب نے نماز کی نیت باندھ لی. کہتے ہیں ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا. ہم پانی پی رہے تھے تو کوئی اونٹوں کو مار مار کے واپس لا رہا تھا، فرشتے ہی ہوں گے، نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. اور پھر اونٹ بھی واپس آ گئے، سامان بھی مل گیا. پھر اس وقت کافروں کی دعوت تھی اس دن، انہوں نے بہت شاندار کھانے بنائے تھے. وہ فوجیوں کو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے کھا لو اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کر دیں. مسلمانوں نے فارغ ہو کے تسلی سے جب حملہ کیا، اب وہ سب بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے. ان کے جانے کی اب وہ انہوں نے کہا بھئی کھانا بھی تیار ہے. وہ کہتے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے پر، ایک ہی نماز پر اللہ نے پانی بھی دیا، اللہ نے سواریاں بھی واپس کی، سامان بھی سارا پہنچا دیا، فتح بھی دے دی، اور اللہ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا. اللہ تو آج بھی وہی ہے، اللہ جل شانہ آج بھی وہی ہیں. ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اگر ہم اللہ کی مدد، جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی تو اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آج بھی اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ہوں گی جو بدر میں صحابہ نے دیکھی تھی. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے. جب آپ تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہ نوجوان، اس طائف کے نوجوان آپ کو پھر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. پھر جب آپ نے باغ میں چل کر پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئے، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلنا. اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. وہ اس کائنات کے تنہ تنہا بادشاہ ہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ اکیلے ہیں، تنہ تنہا ہیں. وہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ساری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں.
اللہ جل شانہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے پیدا کیا، وہ خالق ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، آسمان زمین بھی نہیں تھا، چاند سورج ستارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اس وقت بھی تھے، وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس وقت اللہ جل شانہ پھر بھی ہمیشہ باقی رہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا۔ ایک دن آئے گا جب اللہ جل شانہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو۔ وہ ابھی بھی اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ وہ سور پکڑ کر انتظار میں بیٹھے ہیں، حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سور کب بجاؤں، اللہ کے حکم کے انتظار میں۔ جب حکم ہوگا سور بجانا شروع کریں گے، اس کی آواز پوری دنیا کے انسانوں کو آئے گی۔ پہلے نرم آواز ہوگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی، پھر جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، اب وہ اور زور سے وہ پھونکنا شروع کریں گے تو لوگ گھروں سے نکل کر باہر بھاگیں کیونکہ چھتیں ہلتی ہیں، اب اوپر گریں گی، اس لیے سب باہر بھاگیں گے۔ 10 ماہ گابن اونٹنی، اور انسان اس وقت اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے، عربوں کے ہاں وہ بہت قیمتی چیز تھی، اونٹنی کا بچہ ہونے والا ہے، بہت قیمتی چیز تھی۔ وہ بھی ایسے جیسے انسان بھاگ رہے ہیں، اس وقت انسان اور جانور اور موذی جانور اور سب اور ہر چیز اس وقت ہر چیز پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سب کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پھر اور زور سے پھونکیں گے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا، پھر اور زور سے کرتے پھونکتے وہ ساری دنیا کا نظام ختم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کون کون باقی رہ گیا ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور یہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دیں، ان کی بھی روح نکال دیں۔ اب کون ہیں کہ یہ 4 ہیں کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دیں۔ جبرائیل کو بھی موت آئے گی، جو میرے عرش کے نیچے ہے ان سب پر موت آنی ہے، جبرائیل کو بھی موت آئے گی، اسرافیل کو بھی موت آئے گی، میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب کون باقی ہیں؟ اسرائیل کہے گا کہ اللہ آپ ہیں اور یہ عاجز بندہ ہے۔ اللہ جل شانہ ساری دنیا کی روحیں نکالنے کے لیے ان کو استعمال کیا، اب ان کی روح نکالنے کے لیے اللہ کو کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں، کہیں گے مر جا، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ 7 آسمان زمین کو لپیٹ کر ایسے لپیٹیں گے جیسے کاغذوں کو لپیٹتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایسے لپیٹ کر پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے 7 آسمان ایک ہاتھ میں اور 7 زمینیں دوسرے ہاتھ میں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کریں، جب اللہ چاہیں گے جتنے عرصے کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور پھر اس دن بڑا سخت حال ہوگا، سورج بہت قریب ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس دن لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو نا۔ وہ اتنی سخت حالت ہوگی کہ وہ یوں کہہ دیں گے کہ ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے نکالو، اتنی سخت حالت ہے، لیکن کوئی سفارش ہی نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ وہ فرمائیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی، آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اللہ آج اتنا غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ فرمائیں گے آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ بتاتا ہوں، آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ہماری سفارش کیجئے، تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، میں ہی سفارش کروں۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جی لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، ہاں، اور میں سب کی طرف سے بولنے والا ہوں گا، انا خطیب الوافدین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کی طرف سے بولنے والا تو میں ہی ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ نے یہ دیا ہے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ کریں، اس سجدے میں اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطى اشفع تشفع، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ سر اٹھائیے، پھر آپ سر اٹھائیں گے، پھر اللہ جل شانہ سے آپ کی سفارش سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی حساب لیتے ہیں۔ ایک دکان کا حساب لوگ اتنی جلدی نہیں کر سکتے، اللہ پوری دنیا کے حساب کتاب لے کر فارغ ہو جائیں، ساری دنیا والوں کو، جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو دوزخ میں، اور ساری دنیا اب نامہ اعمال تقسیم کرنے ہیں، فرشتے کریں تو دیر لگ جائے گی، اس لیے عرش کے نیچے سے اڑائیں گے، نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ جو نیک اعمال کرنے والا ہے اس کے دائیں ہاتھ ہی میں جائے گا، جدھر اللہ چاہتے ہیں وہیں ہوگا۔ جو آدمی نیک اعمال، جس کے اعمال غالب ہیں، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ تو بہت خوش ہوگا، وہ سارے لوگوں کو اس دن خوب شور مچائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو نہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، مجھے پتہ تھا، یقین تھا حساب ہونے والا ہے، اور میں نے اللہ جل شانہ کے ملاقات کا مجھے یقین تھا، وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا۔ کھاؤ پیو، یہ دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، کلوا وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو بہت چیخ و پکار کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی مجھے ختم کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، چودراہٹ ساری دنیا کی چیزیں تو ختم ہو گئیں، خذوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو۔ جب کہیں گے اس کو پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے آج ہم پر رحم کھاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ آج تو سب سے بڑے ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی رحم نہیں کھا سکتا۔ ارحم الراحمین نے سزا کا جب فیصلہ کیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اس کے جسم کو بڑا کرو، اس کے جسم کو بڑا، یہ ایک دان پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل گئی ختم ہو گئی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھال وہ جب بھی جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو، ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے پھر ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے جسم کو بڑا کر کے سزا دو کہ اس نے کتنے بڑے پروردگار کو ناراض کیا۔ اب اس دن مجرم لوگ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، دنیا میں تو مجرم بھی منہ اٹھا کر پھر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مجرم اور قاتل بھی پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنس کے عدالت سے نکلتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس دن اللہ کی چلے گی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں مجرم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، سر نیچے کر کے بات کریں گے، ان کے چہروں سے، ان کی سیاہی سے پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہیں،
يعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانیوں سے فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر ان کو جو سزائیں، پھر اس دن مجرم یہ کہے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے ان کو میرے فدیے میں ان کو ڈال کر مجھے بچا لے، کہ ہرگز نہیں۔ وصاحبتہ، اے اللہ پھر میری بیوی کو بھی دوزخ میں ڈال دے، اور میرے فدیے میں اس کو بھی ڈال دے، میرے سارے بھائیوں کو بھی ڈال دے، پھر کہے میرے پورے خاندان کو ڈال دے، پھر کہے گا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈال دے، مجھے اکیلے کو بچا لے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ آگ بھی ان کو خوب پہچانے گی، دوزخ کی آگ بھی کہے گی جلدی لاؤ ان کو میرے پاس، جلدی لاؤ۔ وہاں پر جب ان کو زنجیروں میں باندھ کر ڈالیں گے اور وہ مارنے والے فرشتے، اور پھر کیسا 500 سال مانگنے پر وہ پانی ملے گا جو انتڑیاں بھی باہر لے آئے، کانٹوں کے درخت۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا زقوم کانٹوں کے درخت ہیں، ان کے کھانے سے کوئی پیٹ نہیں بھرے گا، اور پھر اس کے اوپر سے گرم گرم پانی بھی ڈالیں گے۔ چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، اب تجھے پتہ چلے۔ یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رلائے گی، لاکھوں سال رلائے گی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب لے آؤ نا، وہ اپنے جوش میں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب لے آؤ نا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ گیا نا تو اتنی چیخیں ماریں گے کہ پھر چپ نہیں کریں گے، یہ ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ابھی کسی بات۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ایک جھونکا بھی لگ گیا نا، صرف ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، تو پھر چیخیں ماریں گے کہ ہم ظالم تھے، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ حق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن تو ضرور آئے گا۔ دوزخ کے حالات بھی بتائے، جنت کے حالات بھی بتائے، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ بہتر ہے، یہ مہمانی تم نے لینی ہے، یا یہ والی مہمانی جس کا متقیوں سے وعدہ ہے، متقیوں سے وعدہ ہے ایسی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، وہ جنت کا پانی ہوگا، کھڑے رہنے سے بھی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کا پانی، جنت کی شہد، جنت کی شراب اور دودھ کی نہریں، اور وہ نہریں ایسی نہیں ہوں گی، وہ جنتی جدھر اشارہ کرے گا ادھر چلی جائیں گے۔ یہاں لاہور اور رائے کے بیچ میں ایک نہر ہے، وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑی، ہلتی ہی نہیں۔ وہاں کی نہریں ایسے نہیں ہوں گی، وہ جنتی کہے گا میرے محل کے اوپر سے چلی جائیں، اوپر سے چلی جائیں۔ وہاں چشمے ہوں گے، ہاں یہ فلاں چشمہ ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ شراب پینے سے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، اور اس کو پینے سے کبھی نشہ نہیں آئے گا، وہ پاک شراب ہوگی۔ بعضوں کو حوریں پلائیں گی، بعضوں کو فرشتے پلائیں گے، اور بعض ایسے خواص ہوں گے اعمال کے اندر اتنے آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ ان کو اللہ خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھی آواز سننی ہے یا اللہ سنا دیں۔ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کر سناؤ۔ وہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ سنائیں گے، بڑا مزہ آئے گا جنت میں۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے جنت والوں کو اس سے زیادہ خوبصورت آواز سننی ہے، وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، وہ اور اچھی آواز ہوگی۔ پھر وہ پڑھ کر سنائیں گے، پھر اور مزہ آئے گا۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ سورہ رحمان ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ پھر وہ نور ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا۔ پھر جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔
وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا، جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا۔ تو اس لیے وہ اصل زندگی وہاں کی ہے، اصل زندگی وہاں کیسی سواریاں۔ اگر آدمی کہے کہ آخری جنتی کو میں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کی سب سے چھوٹی جنت بھی اس 19 کروڑ مربع میل والی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ تو مجرموں کی جنت ہے جو جہنم میں جلتے 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 سب سے آخر میں نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس آدمی کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں، جوہینہ قبیلے کا وہ آدمی ہوگا، یہ اس کا نام ہوگا۔ وہ سب سے آخر میں جہنم سے جلتے 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 اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا، وہ فلاں جگہ فلاں پتھر کے نیچے جہنم میں، اس کو نکال کر جب لائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بتاؤ جب سے ہم نے دنیا کو بنایا تھا آخری انسان تک جو کچھ بنایا تھا اس سب سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہنسے گا، کہے گا کہ اے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اس پر قادر ہیں، جاؤ تمہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں۔ یہ اس 19 کروڑ مربع میل سے 10 گنا بڑی جنت، یہ تو مجرموں والی جنت ہے۔ مجرموں کو جہنم سے جلتے 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 جو سب سے آخر میں نکلیں گے اس کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اور جو شروع ہی سے جنت میں جائیں گے، شروع ہی سے جو جائیں گے تو ان کے لیے کتنی بڑی جنت ہوگی، ان کی جنتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ وہاں کے درخت اور وہاں کی نہریں، وہاں کی نہروں کا ایسا منظر ہوگا جو کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ غلام ایسے ہوں گے کہ غلام کے سامنے ہی سجدہ کرنے لگے، شاید یہ اللہ ہے، اور وہ کہے گا کہ میں تو غلام ہوں۔ اتنے خوبصورت غلام ہیں، وہ ہمیشہ غلام، بچے جو ہیں وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ بچہ خدمت کرے تو مزہ آتا ہے، اگر بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا خدمت کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ سفید داڑھی والا خدمت کر رہا ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اور وہاں پر پھر وہ پرندوں کے گوشت ہیں اور بہترین قسم کے پھل ہیں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ یہ سب کچھ بتا کر آخر میں فرمایا یہ چھوٹے جنتیوں کے لیے، یہ خواص والی جنت نہیں ہے۔ خواص والی جنت تو اس سے بہت اوپر ہوگی۔ خواص والی جنت ایک خواص والی جنت ہے، ایک عوام والی جنت ہے۔ وہ خواص والی جنت، اس کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اس دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، پہلا انسان۔ اب انسانوں میں کتنے کمالات ہیں، کتنے کمالات ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک محدث تھے، ایک محدث یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، 10 لاکھ حدیث، اور پوری تحقیق کر کے آخر میں دعا کی کہ اللہ ایک حدیث بھی بغیر تحقیق کے لکھی ہو تو میرا خاتمہ ایمان پہ نہ کرنا، تحقیق نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی، وہ جب یحییٰ ابن معین کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں لوگ وہ چارپائی لے کر آئے کہ جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا اس چارپائی پر اس آدمی کو غسل دیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کر دیا۔ ایسے حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی محنتیں کی ہیں، انہوں نے کتنی محنتیں فرمائی، ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر قرآن پاک ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے۔ اور پھر امام صاحب کو پتہ چلا کہ کوفہ میں ایک بکری لوٹ مار کی ایک بکری آئی ہوئی ہے، یعنی چوری کی سمجھ لو، لوٹ مار کی ایک بکری آئی ہے۔ تو انہوں نے بکریوں کے ماہرین سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت انہوں نے ان کو بتایا کہ 7 سال ہوتی۔ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ امانت دار، دیانت، ان کو اللہ نے چنا تھا قرآن کی تفسیریں، مسائل بنانے کے لیے، اتنے امانت دار ہوتے تھے۔
तिजारत में एक एक चीज़ का हिसाब रखते थे। एक औरत आई, उसने कहा ये रेशमी कपड़ा है मेरा, बेच दीजिए। इमाम साहब ने फरमाया क्या कीमत लगाऊं? उसने कहा 100 दिरहम। उन्होंने फरमाया नहीं ये महंगा है, तुम थोड़ा बता रही हो। उसने कहा 200 का बेच दो। उनका थोड़ा बता रही हो, का 300 का बेच दो, का थोड़ा बता रही हो, क्या 400 का बेच दो। उसने कहा आपने मेरे साथ मजाक किया है, ये कहाँ इतने पैसों का है? उनका 2 मिनट ठहर जाओ। एक ग्राहक को 500 दिरहम का बेचकर 500 दिरहम उसे दे दी। कहा ये 500 दिरहम इसकी कीमत बनती थी। अपने पास नहीं रखे, ऐसे लोग होते थे, ऐसे हजरात थे। हाँ, तो इसलिए एक एक चीज़ का, तो दीन के अंदर वो कितने अमानतदार होंगे, दीनी मसाइल के अंदर वो कितने अमानतदार। इसलिए अब अल्लाह, ये इंसान अल्लाह के हाथों से बना हुआ है, अल्लाह के हाथों से बना हुआ है। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनाए। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु को राज़ी करना, हर हाल में उसको सामने रखना। फिर अम्बिया जी, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र, ये सारी गैब की चीज़ें हैं, इन पर ईमान लाना। पहली शर्त ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब पक्का हो। नबियों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? नबियों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने बंदों को चुनकर, सारी दुनिया में से चुनकर भेजा, और उनको, वो गुनाहों से मासूम थे, पाक थे, और वो नमूना बनने के काबिल थे, शख्सियतें थे। इस दुनिया में कोई बादशाह होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता, और कोई वज़ीर होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता, और कोई सरमायादार होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता। फ़िरऔन और नमरूद बादशाह थे, शख्सियत नहीं थे, तबाह बर्बाद हो गए। हामान बड़ा वज़ीर था लेकिन शख्सियत नहीं था। कौम सबा बड़े बागों वाले थे लेकिन शख्सियत नहीं थे। इसी तरह बड़े बड़े मालदार कारून जैसे, वो शख्सियत नहीं थे। शख्सियत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, शख्सियतें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं। शख्सियत तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं, सलामुन अला मूसा व हारून, वो शख्सियतें हैं। 100 रुपये, उनके घर का सारा सामान 100 रुपये का भी नहीं था, 100 रुपये का भी नहीं था, लेकिन वो ईमान, वो अल्लाह का ताल्लुक़, वो अल्लाह की मोहब्बत, वो सिफ़ात, वो शख्सियतें थे, वो शख्सियतें थे। शख्सियत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। चाहे उनके घर में 2 महीने तक आग न जलती हो, चाहे उनके जिस्म मुबारक पर बोरिए के निशानात पड़े हुए हों, और चाहे वो उनको दुनिया के अंदर कोई चीज़ खाने को मुयस्सर ना हो, लेकिन शख्सियत तो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया के इंसान आखिरत के एतबार से नबीना हैं। जी, जैसे एक आपने फरमाया कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा दोज़ख में, कि वो औरत, उसने बनी इसराइल की एक औरत थी, उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारा था। तो मैंने उसको देखा कि उस बिल्ली को अल्लाह ने लोहे के नाखून दिए हैं और वो उस औरत का गोश्त नोच रही। ये सज़ा मिलती रहेगी, क्यों उसको प्यासा भूखा बांध कर मारा था। देखो, आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, और वहाँ पर किस किस को क्या क्या अजाब होगा, सूद खाने वालों को क्या अजाब होगा, आपने अपनी आंखों से देखा था। जिना करने वालों को तंदूरों में जलाएंगे, आग के तंदूरों में, वो तंदूर आपने अपनी आंखों से देखे थे। और चुगलखोरी करने वालों को क्या अजाब होगा, अपनी आंखों से देखा था। नमाज में सुस्ती करने वालों को क्या अजाब होगा, अपनी आंखों से देखा था। जन्नत के सारे मंजर अपनी आंखों से देखे थे। ए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि मैंने जन्नत में एक महल देखा, सफ़ेद महल मैंने देखा, बहुत शानदार था। वो मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ये किसका है? तो उन्होंने फरमाया कि ये कुरैशी नौजवान का है। मुझे उस महल की खूबसूरती को देखकर यूँ लगा कि ये मेरा होगा। मैं जब अंदर जाने लगा तो उन्होंने फरमाया कि ये उमर इब्न खत्ताब का है। ए उमर, तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, नबी तो बाप होता है, आपसे क्या गैरत। लेकिन वो उनकी जन्नत देखी, सारी जन्नतों के मंजर अपनी आंखों से देखे, जन्नत के मंजर अपनी आंखों से देखे, जहन्नुम के मंजर अपनी आंखों से देखे, फरिश्तों को उतरते चढ़ते आप देखते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में
جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی آپ نے دیکھا. ویسے تو وہ ایک خوبصورت صحابی کی شکل میں آتے تھے, اس وقت تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں, وہ تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہی تھے, لیکن ان کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا, آپ کھانا صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے, اس نے لقمہ اٹھایا, آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لی. صحابہ کو کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ہاتھ میں اس آدمی کا ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, 2 ہاتھ ہیں, تمہیں نہیں نظر آتا, اصل میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی, اس کے ساتھ شیطان, دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں, شیطان کا ہاتھ بھی میں نے پکڑ لیا. آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ضرور شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ہم الیکٹرانک خوردبینیں لگا کر بھی دیکھ لیں تو ہمیں نظر نہیں آتا, آپ کو نظر آتا تھا. ایسے فرشتے نظر آتے تھے. ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں یہ کلمات پڑھے, الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, تو آپ نے فرمایا کہ 13 فرشتے اس کا ثواب اوپر لے کر جا رہے ہیں. فلاں موقع پر فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لے کر اوپر جا رہے ہیں. فرشتوں کو آپ دیکھتے تھے, فرشتوں کو دیکھتے تھے, جنت کے منظر دیکھتے تھے, جہنم کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, حتیٰ کہ اللہ کو بھی دیکھا تھا. تو آپ دیکھنے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں, باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں, ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی نابینا, ساری دنیا کے وزیر اور سائنسدان بھی نابینا, ساری دنیا کے انجینئر بھی نابینا. دیکھنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے آخرت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اب نابینا اگر دیکھنے والے کی بات مانے تو فائدے میں رہتا ہے, نہ مانے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نابینے کو دیکھنے والے نے کسی نابینا کو کہا کہ آگے بہت سخت کانٹوں کا درخت ہے, آپ ایک طرف ہو جاؤ. وہ نابینا اس کو کہے میں مالدار ہوں, تم غریب آدمی ہو, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. اگر نہیں مانے گا تو کانٹوں سے اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا. اسی طرح اگر دیکھنے والے نے کہا کہ آگے کنواں ہے, آگے بہت گہرا کھڈا ہے, تم ادھر ہو جاؤ, دائیں طرف ہو جاؤ, بائیں طرف ہو جاؤ, اگر وہ دیکھنے والے کی بات کو نہیں مانے گا, تم غریب آدمی ہو, تمہاری بات میں نہیں مانتا, اگر نہیں مانتا تو اس گڑھے میں گر کر یا تو قبرستان پہنچ جائے گا, کم از کم ہسپتال تو ضرور جانا پڑے گا. زندگی میں جب بھی نابینا آدمی دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو فائدہ ہوگا, نہیں مانے گا تو نقصان ہوگا. ہم سارے کے سارے نابینا ہیں, آخرت کی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آخرت کے ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں بتائیں. وہ دیکھنے والے ہیں, ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے, ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شخصیت ہیں, ان کے طریقے پر جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. کوئی آدمی جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا, جہازوں میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں. اور کوئی آدمی کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا, کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں. اور کوئی آدمی دنیا کی چیزوں سے, گاڑیوں میں پھرنے سے شخصیت نہیں بنتا. شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی. دنیا بے قیمت ہے, مٹی بے قیمت ہے, مٹی سے نکلنے والی ساری چیزیں بھی اللہ کے نزدیک بے قیمت ہیں. ان کو سونا چاندی پیٹرول یہ ساری چیزیں جتنی مٹی سے نکلتی ہیں, ان پر محنت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں, ان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے, اس پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سے سب سے افضل نہیں ہیں, بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت, 1.25 لاکھ نبیوں کی امت اکٹھی ہوگی, ان 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ کامیاب ہوگا. اس لیے آپ والے طریقوں کو زندگی میں لانا. ایک ایک سنت, ابن عربی ایک امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک استنجا, صرف استنجا سنت کے مطابق کر لو, اس سے اللہ آپ کو اتنا نور دیں گے جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں. سورج اور چاند سے زیادہ نور صرف استنجا سنت کے مطابق کرنے پر ملتا ہے. وضو سنت کے مطابق ہو, نماز سنت کے مطابق ہو, ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو, اس پر اللہ کتنا, ایک ایک سنت 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. یہ 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے اندر جتنا سونا چاندی ہے, اس ساری چیزوں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں.
कीमती चीज़ वो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो उनके रंग में रंगा हुआ होगा वो कीमती बन जाएगी, वो कीमती बन जाएगी। इसलिए उनकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाना, आप वाली मेहनत को अपनी मेहनत बनाना, आप वाले मकसद को अपना मकसद बनाना, आप जैसी रातें, आप जैसा दिन, आप जैसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाना, फिर उससे आदमी कामयाबी वाला बनता है। आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ये सारी मरने के बाद उठना है। कल का दिन हम पर आए या न आए, क़यामत का दिन तो ज़रूर आएगा। ये हक़ाइक़ हैं, ये हक़ाइक़ हैं। वस्समाइ ज़ातिर रजइ वल अर्ज़ि ज़ातिस सदइ, कसमें खा खा के फरमाया इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये पक्की ठिक्की बातें हैं। वमा हुवा बिल हज़्ल, ये मजाक की बातें नहीं हैं, ये मजाक की बातें नहीं हैं। इसलिए उस पर ईमान, इन सारी चीज़ों पर ईमान। फिर अपनी नमाज़ों पर मेहनत करना, अपनी नमाज को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना। खुशू का मतलब होता है सुकून, इंतहाई सुकून के साथ नमाज पढ़े। नमाज इंतहाई सुकून के साथ। आप रुकू के बाद खड़े होते, सहाबा कहते हैं हम ये समझते कि शायद आप भूल गए सजदा करना है। हाँ, सजदे के बाद सजदा इतना, और सजदे के बाद बैठते कि शायद भूल ही गए कि दूसरा सजदा हो सकता है भूल गए हों। फिर सजदे में जा रहे हैं। तसल्ली से नमाज पढ़े, तसल्ली के साथ नमाज होती, नमाज तो तसल्ली के साथ। तो इसलिए नमाज, अपनी नमाज को अच्छा बनाना, नमाज अल्लाह से बराह रास्त लेने का ज़रिया है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सेहत, इज़्ज़त, औलाद, कामयाबियाँ, सब कुछ अल्लाह नमाज से देते हैं। जितनी चीज़ों के लिए लोग दुनिया में मारे मारे फिरते हैं, ये सारे काम अल्लाह नमाज पर पूरा करते हैं। और नमाज फिर बाजमात नमाज पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़ना। वो मशहूर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु नबीना सहाबी थे। वो नबीना सहाबी आए और उन्होंने आकर इजाज़त मांगी कि अल्लाह के रसूल, इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसर, नबीना आदमी हूँ। 6 उज़र बताए मुख्तलिफ़ मौक़ों पे। पहली मरतबा आए तो 3 उज़र बताए, फिर अगली दफ़ा आए, फिर अगली दफ़ा। तो पहली दफ़ा जब तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, नाबीना आदमी हूँ, शासी आदार, घर बहुत दूर है, मेरा घर मस्जिद नबी से दूर है, और वलैस ली क़ाइदुन, और कोई मेरे पास कोई लेकर आने वाला भी नहीं, कोई पोता कोई बेटा वो भी नहीं है जो मुझे पकड़ कर लेकर आए मस्जिद में। नाबीना आदमी हूँ, घर बहुत दूर है, और लेकर आने वाला भी कोई नहीं। क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ पहुँचती है? उन्होंने कहा जी हाँ पहुँचती है। आपने फरमाया कि फिर नहीं, फिर तुम्हें घर में नमाज़ पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं है, आया करो। फिर कुछ अरसे के बाद वो आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मदीना की जो मदीना है ना, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, रात को अंधेरा भी हो। वैसे ही वो तो खैर नबीना थे कि कीड़ा मकोड़ा, कसीरतुल हवाम का लफ्ज़ बोल कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानवर, कीड़े मकोड़े, ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त भी बहुत हैं, झाड़ियाँ और दरख्त भी बहुत हैं। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो गया, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं घर में नमाज़ पढ़ लूँ? आपने फिर वही बात पूछी कि अज़ान की आवाज़ तुम्हें आती है? उन्होंने अर्ज़ किया आती है। कि फिर तुम्हें घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब बताओ, 6 उज़रों पर आपने मना कर दी, हमारे पास कौन सा 7वां उज़र है कि हम घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं? इसलिए बाजमात नमाज़ पढ़ना, बाजमात नमाज़ पढ़ना, मस्जिद में आना। और नमाज सिर्फ ऐसा नहीं कि हज़रत जी फरमाते थे कि साथ वाले दुकानदार को आदमी कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, किसी ग्राहक को जाने न देना। इसका साफ मतलब है कि इसे नमाज से होने का कोई यकीन नहीं, नमाज से पढ़ने का यकीन नहीं है। नमाज पर रोज़ी का वादा किया है अल्लाह ने, अगर इसको नमाज से पढ़ने का यकीन होता तो ये उसको यूँ कहता कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के आऊँगा, कितनी देर लगेगी उसमें, थोड़ी देर वहाँ दावत दूंगा, थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र करूँगा ताकि ध्यान जम जाए। फिर उसके बाद जो है वो नमाज भागा दौड़ी में थोड़ी होती। तो अपनी नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ना, नमाज पर मेहनत करना, नमाज़ों को अच्छा बनाना, नमाज के ज़रिए से अपने मसले हल करवाना। जो भी मुश्किल पेश आए, नमाज इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़ा इला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, आप नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते, नमाज में खड़े हो जाते।
ہوا تیز چلتی تھی فوراً مسجد میں، طوفان آ گیا، کوئی چیز آ گئی مسجد میں. تو اس لیے ہر چیز پر، ہر مشکل میں مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. تو اس لیے ہر عمل پر، ہر عمل میں مسجد کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے. پھر ہماری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، جب ہم نے عمل کر لیا ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے. اس لیے اعمال کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے سیکھ کر کرنا، ہر چیز کو سیکھ کر. ایک ساتھی نے ہمیں بتایا، ان کا میں 30 سال زکوٰۃ دیتا رہا، پھر جب میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے مجھے دوبارہ دینی پڑی. تو پوچھ کر کرنا ہے، ہر چیز پوچھ کر کرنا. اب مسائل دینی، اپنی زندگی کے سارے مسائل متعلقہ علماء کرام سے، مفتی حضرات، اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے ہم تعلق بنائیں، ان سے اپنی زندگی کے سارے مسئلے پوچھ کر کرتے ہیں. مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، وہ فرماتے تھے ساری زندگی نماز کے مسئلے بتائے، ساری زندگی نماز کے مسئلے لوگوں کو بتائے. اب بھی آخر عمر میں فرماتے تھے اب بھی نماز میں ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے جا کر کتابیں کھولنی پڑتی، مجھے نماز کے سارے مسئلے ابھی بھی نہیں آتے. نماز کے بعد جا کر کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو نماز آتی ہے، میں نے تو ساری زندگی نماز کے مسئلے بتائے اور ابھی بھی مجھے کتابیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے اب نماز کے پہلے دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب تھے، پھر پاکستان بن گیا تو یہاں آ گئے، یہاں بھی ساری زندگی، لیکن پھر بھی فرماتے تھے ابھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سیکھنا ہے، سیکھنے والے ہم بنے، سیکھنے والوں کی غلطیاں معاف ہوتی. زندگی کی ہر چیز کو سیکھنا، ہر چیز کو سیکھنا. جیسے مثال کے طور پر یعنی حقوق کو، ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو تو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، بھائی چارے کے ساتھ رہو، لیکن معاملہ ایسے کرو جیسے اجنبی. ایسے معاملہ نہیں کرو گے تو بعد میں جھگڑے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی. کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کی؟ ایک باپ ہے، اس کا کاروبار ہے، اب بیٹا آتا ہے باپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اب وضاحت نہیں کی کہ میں ویسے ہی مدد کر رہا ہوں، اپنے باپ کی مدد کر رہا ہوں، میرے باپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، میں اس کی تھوڑی سی مدد کرتا ہوں. پھر تو اگر مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اسے ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا. جی، اب یہ مدد کرنے کے طور پر بیٹھا ہے یا ملازم کے طور پر بیٹھا ہے یا پارٹنر اور شریک کے طور پر اس میں شریک ہوا ہے، یہ وضاحت نہیں کی، بعد میں جھگڑے بنے. دوسرا بیٹا فارغ ہوا پڑھائی سے، وہ بھی آ کر شریک ہو گیا، تیسرا شریک ہو گیا، چوتھا شریک ہو گیا، کسی نے تھوڑا کام کیا، کسی نے زیادہ کام کیا. اب وضاحت نہیں کی، یہ باپ کے مرنے کے بعد سب جھگڑا ہی جھگڑا ہو. اب کوئی کہے گا اس بھائی، اب کہو کہ آپس میں معاملات طے کر لو، تو یوں دین کی ناسمجھی کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ بھائیوں میں کیا حساب ہوتا ہے، بھائیوں میں کیا حساب ہے، بھائیوں میں کیا حساب ہے. تو بعد میں وہ جنگیں ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، شکل بھی نہیں دیکھو گے کبھی ایک دوسرے. اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ معاملات اجنبیوں کی طرح کیا کرو، اس پر عمل نہیں کی. معاملات ایک دفعہ بیٹھ کر طے کر لیں، پھر اس کے بعد بھائیوں کی طرح رہو. آپس میں معاملات طے کرنا. بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، کس طور پر شریک ہے؟ یہ اس کا شراکت دار ہے، یہ اس کے پاس کام کر رہا ہے، ملازمت کے طور پر کر رہا ہے، یہ ویسے ہی اس کی مدد کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ للہ فی اللہ مدد کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ملازم ہے؟ بعد میں اس کو کیا؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے چاہیے، ساری چیزوں کے معاملات طے کرنے. ایسے ہی باپ گھر بنا رہا ہے، بیٹا بھی اس میں لا کر خرچہ دے رہا ہے. اب کس لیے دے رہا ہے؟ یہ قرضہ ہے یا ویسے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یا یہ کس لیے دے رہا ہے؟ بعد میں پھر ورنہ جھگڑے ہوں گے. وہ کہے گا میں نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے. اب دوسرے بھائی اس کے مانتے نہیں، کہتے نہیں وہ تو باپ نے گھر بنایا تھا. اب جھگڑے ہوں گے، اب ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. اب یہ ساری، کوئی کہے گا اس بھائی نے کاروبار میں سے اپنے بیٹے کی شادی پر بہت لاکھوں روپے خرچ کر دیے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ اس لیے ہوا کہ اس حدیث شریف پر عمل نہیں کیا. میراث باپ مر گیا تو اس کی میراث کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے. اب اگر مسئلہ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں لو ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تمہیں پیسوں کی پڑی. یہ ناسمجھی کی بات ہے. جب تک وہ تقسیم نہیں کریں گے یہ سب حرام کھا رہے ہیں. اس کی وراثت کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے تھا. کس کا کیا حصہ، کس کا حصہ تم کھا رہے ہو.
مرنے والے کی جیب میں جو الائچی کا دانہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اب اس کے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے، ہر ایک اپنے حصے کے مطابق لے۔ بہنوں کو حصہ دینا، اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی شادی پر باپ نے خرچہ کر دیا تھا بس وہی ہو گیا تھا، نہیں۔ اسی طرح کسی کے لیے کسی کو کوئی دے دے کہ یہ زمین میں نے اپنی بیوی کو یہ دے دی، یا یہ پلاٹ دے دیا، یا یہ گھر دے دیا، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو قبضہ نہ دے۔ جب تک قبضہ نہیں دے گا تو وہ کہنے سے نہیں ہوتا، کہنے سے اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک صرف مسئلہ ہے کہ آدمی رہے اجنبیوں کی طرح۔ کس طرح اجنبیوں کی طرح رہو تو آپس میں بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ اس کے مطابق معاملات کریں گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، آگے چل کے معاملات میں جھگڑے نہیں ہوں گے پھر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، انہوں نے طے کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب جب بھی مدرسے سے کوئی کتاب ہم لاتے تو ہمیں کہتے فوراً واپس کرو، 5 منٹ بھی دیر ہو جائے ہم پہ غصے ہو جاتے تھے۔ گھر سے برتن آتے کھانے کے کہ فوراً واپس کرو، کہ ہم نے انہیں کہا کہ کیا بات ہے اس میں، کون سی بات ہے، نہیں 5-10 منٹ یہاں برتن پڑے رہیں کتاب پڑی رہے تو کیا حرج ہے، تو فرماتے تھے نہیں۔ پھر انہوں نے سمجھایا، ان کا یہ کمرہ میں نے لکھا ہوا ہے اپنی وصیت نامے میں، یہ کمرہ صرف میری ملکیت ہے، باقی گھر جو ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ برتن یہاں پڑے ہوں گے تو وہ میرے شمار ہوں گے، اگر موت آ گئی ان کو جلدی سے واپس کرو، جلدی، مدرسے کی کتاب ہے لوگ سمجھیں گے کہ اس کی ہے، اس لیے اس کو جلدی واپس کرو، قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے مدرسے سے کوئی کتاب منگواتے دیکھنے کے لیے مسئلہ دیکھنا ہے تو فوراً واپس کر دیں۔ باپ کی ملکیت بیٹوں سے جدا ہے، بھائیوں سے جدا ہے، بیوی سے جدا ہے، ہر ایک کا معاملہ جدا ہے، تو آگے چل کے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کی ملکیت جدا ہے۔ ہر ایک کی ملکیت جدا جدا ہو، باپ بیٹے کے ساتھ اس کی تجارت میں کس طور پر شریک ہے، بیٹا باپ کے ساتھ تجارت میں کس لیے شریک ہے، اس کا ملازم بن کر ہے یا اس کا ساتھی بن کر ہے یا اس کا معاون بن کر ہے، کس طور پر اس کے ساتھ شریک ہے، ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ آپس میں ویسے بھی آپس میں جوڑ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا، اپنی الگ تھلگ زندگی رہتا ہے۔ اجتماعی زندگی کی ناگواریاں انفرادی زندگی کے مزوں سے ہزاروں گنا بہتر ہیں۔ اجتماعی زندگی میں ناگواریاں پیش آتی ہیں، ناگواریاں پیش آئیں گی۔ صحابہ میں آپس میں ناگواریاں وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، لیکن وہ تو ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ جب اکٹھے رہو گے تو ناگواریاں پیش آئیں گی۔ سب سے زیادہ تو آدمی کو بیوی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو بیوی کی ناگواریوں کو صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھتا، اپنی بیوی سے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر اس کی ایک بات تمہیں پسند نہیں ہے تو جو 10 باتیں پسند ہیں وہ دیکھا کرو، جو پسند نہیں ہے اس کو نہ دیکھا کرو۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کوئی عیب نہیں بتایا، یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ دیکھو یہ پسلی ہے ہماری، ٹیڑھی ہو تو یہ ٹھیک ہے، اگر سیدھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی، اسی طرح اس سے عورت سے فائدہ اٹھاؤ۔ آدمی دوسرے کی چیزوں، اگر آپ یہ کہو کہ میرا بیٹا 100% ویسا ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا، میری بیوی جیسی ہو میں چاہتا ہوں ویسی ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ صبر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، صبر کرو۔ اسی لیے اس سے اگلی حدیث میں فرمایا کہ ما احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، اس کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، وہ پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، پھر بھی روزی اور عافیت دیتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو روزی دے رہے ہیں، اگرچہ یہ بہت سخت بات ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ تم نے یوں کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے اتنی بھاری بات کر دی،
تکاد السماوات یتفطرن، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس بات سے کہ تم نے رحمان کے لیے بیٹا، اس کی اولاد مان لی۔ اوہو، یہ 7 آسمان اور زمین کی سب مخلوق تو اس کے غلام ہیں، یہ تو اس کے غلام ہیں، بیٹا اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے پھر بھی ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ وہ حلیم ہے کہ اللہ حلیم ہے، پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کیا پھر بھی روزی دیتے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق کو اپناؤ، اللہ والے اخلاق کو۔ اللہ معاف کرتے ہیں، تم بھی معاف کرو۔ اللہ عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، تم بھی عیبوں پہ پردے ڈالو۔ اللہ رحم کرتے ہیں، تم بھی رحم کرو۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اللہ جل شانہ معاف کرتے ہیں، تم بھی معاف کرو۔ صبر کرتے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان کی بات کو پی جانا، کوئی بات بھی ہمارے خلاف ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نمازوں سے، روزوں سے، صدقے سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ آپ پہلے طلب پیدا کرتے تھے، یوں فرما کر طلب پیدا کرتے ہیں، الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصلوات والصوم، کیا میں تمہیں نمازوں سے، روزوں سے، صدقے سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ تو سب متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، جوڑ کے ساتھ چلنا، آپس میں محبت کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ چلنا۔ ہاں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ مانوس ہوتا ہے، ہاں، اور دوسرے اس سے مانوس ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ تو لوگوں کے ساتھ مانوس ہونا، ان کی باتوں پر صبر کرنا، ان کی چیزوں کو پی جانا، ایک اجتماعی زندگی، اجتماعی تو ان پر صبر کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیکھنا ہے، اس کی زندگی کو سیکھنا ہے، آپس میں محبت، نرمی، اور لوگوں کے ساتھ فائدہ پہنچانا، ان کو نفع پہنچانا۔ خیر الناس من ينفع الناس، جتنی بھی حدیثوں میں آتا ہے خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، تو آگے ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھائے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لینے کے وقت بھی آسانی کرے اور دینے کے وقت بھی آسانی کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک تاجر مسلمان تھا، اس کا کوئی عمل ہی نہیں تھا، نیک عمل کوئی نہیں تھے، لیکن ہاں، فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں ان کا کوئی نیکی نہیں، سوائے ایک بات کے کہ جب لیتا تھا سہلاً اذا باع سہلاً اذا اشترى، جب بیچتا تھا تو نرم تھا، جب خریدتا تھا تو نرمی کرتا تھا۔ غریب آدمی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، غریب آدمی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کی بخشش کر دو، یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، اس کو جنت میں ڈال دو، اس پر اس کی بخشش ہوگی۔ سہلاً اذا باع سہلاً اذا اشترى، جب بیچتا تھا تو پھر بھی نرم، جب خریدتا تھا تو پھر بھی نرمی کرتا تھا، اس لیے اس پر اس کی بخشش ہوگی۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان سے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ میاں جی نور محمد تھے، ایک میاں جی نور محمد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ تھے، وہ بس کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، کسی نے کوئی چیز لے لی، چوری کر لی تو اس کو معاف کر دیں کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دی، آپ اس کی پکڑ نہ فرمانا۔ وہ ہاتھوں میں پیسوں کی تھیلی لے کر جاتے تھے، بازار سے روٹی خریدنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، تو اسے کہتے تھے خود ہی اس میں سے گن کر لے لو، اتنا وقت نہیں کہ میں گنتا رہوں، اس کے سامنے پیسے رکھ دیتے۔ تو ایک دفعہ جا رہے تھے بازار، تو ایک چور آیا، ان کا اچھا موقع ہے، انہیں پیچھے سے ان کی تھیلی میں پیسے تھے، تھیلی چھین کر وہ بھاگ گئے۔ تو انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کون ہے، میں کس چکر میں پڑوں، کون ہے کوئی، ان کا اللہ میں نے اسے معاف کر دی۔ لیکن وہ تھے تو بزرگ، اب وہ اللہ کی شان اس کو راستہ ہی نہ ملے، جس گلی میں جائے راستہ بند، ادھر جائے راستہ بند، ادھر جائے، 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ وہ پھر ان کا گھر پوچھتے آیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا میں چور ہوں، وہ آپ کے پیسے چھین کر بھاگ گیا تھا نا، میں واپس کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے نہیں میں نے نہیں لینے، میں نے تو تمہیں معاف کر دی ہیں۔
نہیں، उनका नहीं, मैंने वापस करने हैं, आप अल्लाह के लिए वापस ले लो। उनका क्या हुआ, उनका मुझे घर का रास्ता ही नहीं मिलता, 4-5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलता। उनका अच्छा ये बात है, चलो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अब मिल जाएगा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हाँ, तो इसलिए लोगों से बोझ नहीं रखना, तकलीफ़ उनको माफ़ कर, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, माफ़ कर देना, दरगुजर करना, दरगुजर करना, माफ़ कर देना। और फिर हर अमल से पहले नीयत को सही करना। रुब्बा अमलिन सगीरिन तुकब्बिरुहु निय्या, बहुत सारे छोटे छोटे अमल नीयत की वजह से अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े बन जाते हैं, और बड़े बड़े अमल नीयत सही ना होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। शहीद को, मशहूर हदीस है ना, शहीद को बुलाएंगे, सखी को बुलाएंगे, आलिम को बुलाएंगे, सारी ज़िंदगी दीन का काम किया, पढ़ने के बाद तिजारत नहीं की, दीन का काम किया। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे क्या किया था, हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तो वो कहेगा कि अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरा दीन सीखा, लोगों को सिखाया, तो और आप किस लिए किया था, कि आपको राज़ी करने के लिए किया था। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे झूठ बोलता है, अल्लाह को तो सारा पता है, नहीं तुमने तो इसलिए किया था, लोग कहें बड़े मौलवी साहब हैं, बस हो गया, लोगों ने तो कह दिया, अब झूठ बोलता है। हदीस में आता है वहाँ लाखों फरिश्ते होंगे, वो सब भी शोर मच जाएगा, वो सब कहेंगे झूठ बोलता है, झूठा कहेंगे, इसको मुंह के बल घसीट कर दोज़ख में फेंकेंगे। हाँ, इसी तरह सखी, इसी तरह जो है वो खर्च करने वाला, तो ये शहीद, ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े अमल किए, लेकिन नीयत सही होने की वजह से, न होने की वजह से पकड़ आ गई। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, फिर आखिर में ये काम हमारी ज़िम्मेदारी है। ख़त्म नबूवत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। वो काम जो अल्लाह नबियों को देकर भेजते थे, वो ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने वो काम इस उम्मत के हवाले किया है, इस उम्मत के ज़िम्मे लगाया है। ख़त्म नबूवत का मतलब ये नहीं है कि नबियों वाला काम ख़त्म हो गया, ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबियों के आने का मुबारक सिलसिला तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो नबियों वाली मेहनत अल्लाह ने इस उम्मत के ज़िम्मे लगा दी, इस उम्मत के ज़िम्मे लगा दी। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें इसी के लिए बनाया है, ये हमारा काम है। हम ताजिर नहीं, हम ज़मींदार नहीं, हम किसी और दुनिया के कामों वाले नहीं हैं, हम पठान नहीं, हम बलोच नहीं, हम मुसलमान हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और पूरी दुनिया तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, हमने तुम्हारी उम्मत को सारी उम्मतों में से अफजल उम्मत बनाया है ताकि तुम क़यामत के दिन लोगों के गवाह बनो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाह बने। क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार होगा और नबियों की गवाही ये उम्मत खड़ी होकर देगी। हदीस शरीफ में पूरी तफसील आती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे कि आपने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचाया था, वो अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह बेशक पहुँचाया था। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन, आपकी उम्मत, उनकी उम्मत से पूछेंगे मेरा पैगाम तुम तक पहुँचा था, तो वो कहेंगे मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास तो कोई नहीं आया, कोई खुशखबरियाँ सुनाने वाला, कोई डराने वाला नहीं आया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे आपका गवाह कौन। आप कहते हैं मैंने पैगाम पहुंचाया, और पहुंचाने का इतने 100 साल तक पहुंचाया, और आपकी उम्मत कहती है नहीं पहुंचा, आपका गवाह कौन है। तो वो अर्ज़ करेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया मेरी गवाह है। ये बुलाओ उम्मत मुहम्मदिया को, पेश हो जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे कि बताओ, ये कहेंगे अल्लाह हम गवाह हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम उम्मत तक पहुंचाया था। उनकी उम्मत शोर मचाएगी, वो कहेंगे हम नहीं मानते, ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे बाद पैदा हुए हैं, गवाही तो वो देता है जो मौके पर मौजूद हो। अल्लाह जल्ल शानुहु इनसे पूछेंगे कि तुमने कैसे गवाही दी, तो वो अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह बेशक हम उस वक़्त नहीं थे, लेकिन आपने एक सादिक़ व मसदूक़ हस्ती को भेजा था, एक सच बोलने वाले नबी आपने हमारे पास भेजे थे, उन पर आपने कुरान उतारा था, आप सच्चे, आपके नबी सच्चे, कुरान सच्चा, उसमें आपने नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कारगुजारी हमें सुनाई थी। क़ाल रब्बी इन्नी दाऊतु क़ौमी लैलन व नहारा फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी, दिन रात दावत दी, मैं जितनी दावत देता था वो उतना मुझसे दूर भागते थे, कानों में उंगलियां डाल लेते थे और मुंह पर कपड़ा डाल लेते थे। मैं फिर भी इनको इनफरादी दावत भी दी, इज्तिमाई दावत भी दी, मैंने इनको ये कहा, ये कहा, ये कहा, आगे वो सारी दावत है। अल्लाह ने 7 आसमान
بنائے ہیں, زمینیں بنائی ہیں, اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا, وہ اللہ, اس اللہ پر ایمان لاؤ. وہ ساری نوح علیہ السلام کی دعوت قرآن میں ہے. تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ, آنکھوں سے دیکھنے میں تو غلطی ہو جاتی ہے, آپ کے بتائے ہوئے میں تو غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو یقینی بات ہے, اس لیے ہم نے گواہی دی. پھر جب گواہوں پر اعتراض ہو جائے تو تزکیۃ الشہداء, گواہوں کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی سچی ہے. اس پر ان کی امت کو دوزخ میں ڈال دیں گے. نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی, اور ان سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انتظار کرنا پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. کہیں گے ٹرین 4 گھنٹے لیٹ ہے, اتنی مشکل ہے, تو اس لیے وہاں ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا, سب سے پہلے جنت میں. کیوں؟ پچھلی امتوں کے مسلمان کہیں گے, حدیث شریف میں آتا ہے, پچھلی امتوں کے مسلمان کہیں گے اے اللہ یہ ہم نے تو 800 سال عبادت کی, 600 سال عبادت کی, یہ 30-40 سال عبادت کر کے ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں نے ظلم کیا ہے, اور وہ ڈر جائیں کہ نہیں اے اللہ آپ نے بالکل ظلم نہیں کیا, ہم بس پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ امت کیسے نکل گئی. تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہم نے ذمہ داری بھی بڑی دی تھی, ان کا اجر بھی بڑا تھا. ذمہ داری بڑی دی تھی, میں نے ان پر اپنا فضل کیا, میں جس پر چاہوں اپنا فضل کروں. ان کو ذمہ داری بڑی دی تھی, نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو دی تھی, ان کا اجر بھی بڑا ہے. تھوڑی عمر کام کر کے ان سے پہلے جنت میں, وہ 500 سال کی عبادت والوں سے ہم پہلے جنت میں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک مزدور کو صبح سے لے کر ظہر تک خدمت پر لگایا, صبح سے لے کر ظہر تک خدمت پر لگایا, اور اس کو 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دی. کتنے گھنٹے لمبا کام ہوتا ہے. پھر دوسرے مزدور کو ظہر سے لے کر عصر تک خدمت پہ لگایا, یہ بھی لمبا وقت ہوتا ہے. پھر اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دیا. پھر ارشاد فرمایا یہ یہود و نصارہ تھے, یہود و نصارہ تھے, صبح سے ظہر اور ظہر سے عصر تک کام کرتے تھے, مزدوری 1 روپیہ ملتی تھی. پھر تیسرے مزدور کو عصر سے مغرب تک کام پر لگایا, 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. 4:45 یہاں عصر ہوتی ہے نا, 4:45 نماز کھڑی ہوتی ہے, اور 5:45 سے پہلے مغرب ہو جاتی ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا. وہ عصر کا تیسرے مزدور سے عصر مغرب کے درمیان کام کرایا, اور اس کو مزدوری پچھلوں سے دگنی سے بھی زیادہ دے دی. کہ یہ میری امت ہے, میری امت ہے. عصر سے مغرب تک کام کیا, ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی, اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے. حضرت اکرمہ, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب مسلمان ہونے آئے تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے ان کے استقبال کی تیاری. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں, خبردار اس کے آنے کے بعد اس کے باپ کو برائی سے تذکرہ نہ کرنا کہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے. یہ اس آدمی کا استقبال کروا رہے ہیں جس نے ساری زندگی آپ سے میدان جنگ میں جنگیں لڑی تھی. پھر وہ آگے آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے 2 مہینے کے لیے پناہ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے 4 مہینے کی پناہ ہے, دگنی کر دی. تو وہ اتنے متاثر ہوئے, انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کہ تم کہو کہ میں اسلام کا معنی ہے فرما برداری. وہ تو عرب تھے, عرب تھے, وہ ابو جہل وغیرہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے, ان کے لیے تو عرب تھے, کیا مشکل تھا, ان کو پتہ تھا اس کے اندر پوری غلامی ہے. اس لیے جب ابو جہل کے بیٹے وہ اکرمہ جب آئے, انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو انی مسلم مہاجر مجاہد, میں فرما بردار ہوں, جو قربانی جو بھی چیز آپ کہیں گے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں, اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں, ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے یوں کہا انی مسلم مہاجر مجاہد. جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ خوش ہو گئے, سردار تھے. آپ نے فرمایا کہ اکرمہ مانگ کیا مانگتا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں چاہیے, بس ایک چیز ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, یہ ایک غم تو اندر ہے نا, میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی. یہ کہا کر حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہونے آئے تھے ان سے پہلے, تو انہوں نے ان کی منت کی تھی چلو مسلمان, تو انہوں نے کہا تھا ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے میں کبھی نہیں ہوں گا.
ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی قسمیں ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، اتنی قسمیں کھا کھا کے کہا تھا، لیکن اللہ پھر بھی لے آئے تو وہ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ اس لیے اب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب دیکھو مسلمان ہو کے حالت کیسے بدلتی تھی، وہ باپ نے جو نفرت پیدا کی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑیں، آپ کے خلاف جتنے فیصلے اور جتنی میٹنگ کی اور آپ کے خلاف جتنے سفر کیے، آپ دعا کر دو اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑیں، جتنے سفر میرے خلاف کیے، جتنے مشورے میرے خلاف کیے، آپ اس کو معاف کریں، میں اس سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس 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 اے اللہ کے رسول، اب جتنی جان اور جتنا مال میں نے دین کو مٹانے پر لگایا تھا، اب اس سے دگنی جان اور دگنا مال میں دین کو زندہ کرنے پر لگاؤں۔ 10-12 سال زندہ رہے، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، کہتے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا نا وہاں مجھے بھیج دو۔ ہاں، ایسے نہیں ہماری طرح کہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں بھیجتے، نہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میں جاؤں، مشکل جگہ میں اکیلی جہاں کوئی نہیں جاتا، جو سب سے جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر سب سے سخت جگہ میں بھیج دو۔ اپنے 80 حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ سردار آئے تو آپ نے، یہ سردار تھے بڑے بڑے ابو جہل کے رشتہ دار اور یہ سارے اس کے بھائی ان کے بیٹے اور یہ سب، اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے تو حضرت عمر نے ان کو پیچھے کر دی، پیچھے ہو جاؤ، اور قربانیاں دینے والے آئے اور پیچھے کر دی، وہ پیچھے چلے گئے۔ لیکن سمجھدار تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ امیر کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو ہماری تھی، ہم ہی دیر سے آئے ہیں، تو پھر یہ لوگ پہلے آنے والے تھے اس لیے آگے نکل گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر وہ آئے، حضرت عمر کو کہا کہ جیسے آج آپ نے ہمیں پیچھے 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 جوتوں میں پہنچا دیا، ایسے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں پیچھے کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم ان جیسی قربانیاں دو پھر اللہ تمہیں قیامت کے دن پیچھے نہیں کرے گا۔ پھر اپنے 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں حضرت اکرمہ، 80 خاندانوں کو ساتھ لے کر نکلے، تو سارے مکے والے پیچھے پیچھے آگے، ان کا ہمیں چھوڑ کر، کیونکہ اخلاق والے تھے، ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور شہر پسند ہے، مکے سے اچھا کوئی شہر نہیں، اللہ کے رسول یہاں پیدا ہوئے ہیں، میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور قوم پسند ہے، قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، تم سے اچھی کوئی قوم نہیں، تم سے اچھا کوئی شہر نہیں، لیکن میں دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، دین میں پیچھے رہ گیا، ان قربانیوں کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں۔ ان 80 گھرانوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت صرف زندہ واپس آئے تھے۔ وہ ساری قربانیاں ہر موقع پر وہ خطروں میں جاتے تھے، مشقتوں میں، تکلیفوں میں جاتے تھے۔ آخری وقت میں، آخری یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور کہا تم ہر خطرے میں اکیلے گھس جاتے ہو، ساتھیوں کا بھی انتظار نہیں کرتے، تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کو صدمہ ہوگا۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اے خالد، جب میں اور تم حضور کے خلاف جنگیں لڑتے تھے تم نے کبھی میرے گھوڑے کو نہیں پکڑا تھا، آج اس کو چھوڑ دو، آج اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر کہا کہ تم نے تو حضور کے زمانے میں بھی کارنامے کر لیے تھے، ہمیں بھی کچھ کرنے دو نا، ہمیں بھی کچھ کرنے دو۔ کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ کیونکہ لاکھوں سے لڑنا تھا، تو ان کے بیٹے، ان کے سارے وہ رشتہ دار سب، اور پھر ان کو لے کر نکلے اور اتنی قربانیاں دیں، ان کے جسم پر 100 زخم، لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ، تو کہتے تھے یہ جان لات اور عزا پر بہت دفعہ قربان ہوئی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے دو۔ آخری وقت میں جب تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، ان کے سر کو زخمی حالت میں ان کے سر اپنے گھٹنے پر رکھا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آپ لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہنا ہم نے ان کی بات تو پوری کر دی، اب اللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کرے کہ پیچھے نہ کرے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ لگا دیا ہے دین پر۔ تو دین قربانی سے زندہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں 9 10 گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک صحابی ان کے گھر میں وہ خود بھی اور ان کا بیٹا بھی دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔
بصرہ کے وہ رہنے والے تھے، ان کی گھر والی کے بصرہ کی عورتیں جمع ہو کر آئیں کہ یہ بیچاری اکیلی رہ گئی ہیں، ان کو افسوس کرنے چلتے ہیں۔ اور جب وہ آئے تو ان کو بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو دروازہ کھولوں گی، اور اگر تم سب عورتیں افسوس کرنے آئی ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ افسوس کی تو کوئی بات ہی نہیں، میرا خامن بھی قبول ہو گیا، بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا۔ اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو پھر تو دروازہ کھولوں گی، اور اگر افسوس کرنے آئی ہو تو اپنے گھر میں جا کر کرو، مجھے تو کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں ہوتی، ایسی عورتیں۔ ان کو جب حضرت ام عمارہ انصاریہ، ان کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، اس نے ان کی انگلیاں کاٹیں، پھر ہاتھ کاٹا، پھر جسم ایک ایک بوٹی کر کے ان کو شہید کر دی۔ جب ان کی والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پرورش کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو پورا کرتے کرتے وہ قربان ہو جائے۔ اس لیے عورتیں تیار کرتی تھیں، خامندوں کو تیار کرتی تھیں، اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں۔ حضرت عفرا 7 بیٹوں کو لے کر بدر میں شریک ہوئیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں، اور چاروں شہید ہو گئے۔ چاروں جب شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو اس طریقے سے مرد بھی قربانیاں کرنے والے، مستورات بھی قربانیاں کرنے والی، دین کی خاطر۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے، قیام ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا۔ اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، ہاں اللہ کی مدد ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے پہلی لائن پڑھ کے خط پھاڑ دی۔ شروع میں لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے، کسریٰ کے بڑے کے نام ہے، ایران کا جو بڑا ہے اس کے کسریٰ کے نام ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا، یہ کون آدمی ہے؟ میرے نام سے پہلے اپنا نام، کوئی دنیا میں ایسا آدمی بھی ہے؟ خط ہی نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا، آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلاک کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اب کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ کسریٰ مقابلے میں آئے گا تو کسریٰ ختم ہو جائے گا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا۔ 2 فوجی اس نے یمن کے گورنر کو لکھا، 2 فوجی بھیجو، گرفتار کر کے لے آئیں۔ وہ فوجی جب پہنچے تو آپ نے رات کو آئے تھے، آپ نے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، ان کو صبح جواب دیں گے۔ وہ صبح جب آئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، بھاگ جاؤ۔ وہ پیچھے مکے والوں کو مل کر آئے تھے، وہ بہت خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کفیتم الرجل، اب تمہیں اس آدمی کی فکر کی ضرورت نہیں، اب کسریٰ سے ٹکر لے لی ہے، اب تم فکر کرنی چھوڑ دو، اب کسریٰ خود ہی نمٹ لے گا۔ لیکن جب یہاں آئے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کسی بستی میں 100% لوگ نمازی، 100% زکوٰۃ دینے والے، 100% زکوٰۃ اور 100% حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ٹھیک ہے جنت کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں مدد کا وعدہ داعی کے ساتھ ہے، دنیا میں اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا بڑا کام عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے، دشمن اوپر تک پہنچ گیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ صرف نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی، میری کوئی بات نہیں، مجھے تو جو بھی کریں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا۔ اللہ لوگوں کے ساتھ پولیس ہوا کرے، لوگوں کے ساتھ اسلحہ اور سامان اور دنیا کی چیزیں اور پیسے ہوا کریں، ہمارے ساتھ اللہ کو دیکھ کر ساری دنیا میں جائیں گے، پیسوں کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے تھے اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر
پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر ہے، تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ سارے نبیوں کی ایک مشترک آواز تھی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تم پر محنت کرتا ہوں اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اللہ رب العالمین سے لوں گا، اس لیے کہ انسانوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ سے بدلہ لیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے انسانوں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہم مزدور ہیں، اس مزدوری کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے، ان سے کچھ لینا نہیں۔ اے چین، روس، جاپان، امریکہ والو، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم شکریہ کہو اس کی بھی ضرورت نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت سنور جائے۔